آج کل پی ٹی آئی از ان دا نیوز فار آل دا رانگ ریزنز. کبھی ہو رہا ہے جی انٹرنل بڑا انتشار ہوا ہے، پارٹی لیڈرز ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اخبارات کی بھی زینت بن رہے ہیں، ٹویٹر وارز بھی چل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. پھر اب یہ بات شروع ہو گئی کہ جی دو گروپس بن گئے ہیں، علیمہ بی بی کا اور بشرا بی بی کا، اور کہ جی یہ دو سینٹرز آف پاور بن گئے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب اور شبلی فراز صاحب ان کو سپورٹ ہے بشرا بی بی کی، جو دوسرا گروپ ہے وہ ادھر ہے. کون ہے انچارج رائٹ ناؤ، اور کیا یہ واقعی دونوں ارریلیونٹ ہیں پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں؟ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امپریشن بالکل غلط ہے کہ پارٹی میں کوئی دو گروپ ہیں. پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتہ سے ایک منظم پروپیگنڈے کے تھرو یہ امپریشن دیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی ایسی ڈویژن پارٹی میں موجود ہے. علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے اور ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، ہم سے بڑی ہے، اور خان صاحب کے رشتے کے ناطے ان کی عزت اور احترام ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دوسری طرف بشرا بیگم صاحبہ ہیں جو ابھی جیل سے آئی ہیں ایک لمبی قید کاٹ کے، وہ خان صاحب کی زوجہ ہے اور اس رشتے سے ہمارے لیے قابل احترام ہے. جہاں تک ان دونوں خواتین کا تعلق ہے، ان کا ڈائریکٹ پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹکس سے یا پولیٹیکل ڈیسیژن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے ایک بہن کی حیثیت سے اور بشرا بی بی ایک بیگم کی حیثیت سے. میں نہیں سمجھتا، نہ ہمارے پاس ایسے کوئی شواہد ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی مداخلت کی ہے. بٹ یہ ایک امپریشن دیے جانے کی کوشش ضرور ہو رہی ہے. انچارج قائد ایک ہی ہے، اس کا نام عمران خان ہے، اور یہ باقی سارے جو ہیں، چاہے ہمارا چیئرمین ہے، چاہے جنرل سیکرٹری ہے، چاہے میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں، ہم صرف ذمہ دار ہیں. ہمیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور وہ ذمہ داریاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے امپریشن کی بات کی، امپریشن پہ بڑی کنفیوژن پڑی ہوئی ہے. امپریشن یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ جی میں نے رول پلے کیا بشرا بی بی کی ریلیز میں. سر ہی ہیز کیٹیگریکلی ڈینائیڈ اٹ. مالک بھائی جی میں آئی اسپوکن ٹو ہم، کیونکہ 2 دن سے یہ خبریں چل رہی ہیں، کئی صحافیوں نے مجھے فون کیے، کئیوں نے علی امین خان کو ڈائریکٹ فون کیے، اینڈ ہی ہیز کیٹیگریکلی ڈینائیڈ اٹ. تو بیرسٹر سیف نے یہ کیوں کہا؟ جب ان سے پوچھا گیا ایک پروگرام میں تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ نہیں پوچھا کہ انہوں نے کیا نہیں کہا، بس یہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے رول پلے کیا. تو بیرسٹر سیف تو سپوکس پرسن ہے ان کے، انہوں نے پھر یہ بات کیوں کی ہے؟ نہیں، بیرسٹر سیف بیسیکلی گورنمنٹ کے پی گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہیں، بالکل وزیر اطلاعات ہیں یہاں پہ. مگر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پرسنل ان کے حوالے سے وہ کوئی بیان دے سکتے ہیں، کیونکہ میری ابھی آپ کی اس گفتگو سے تھوڑی دیر پہلے ہی بات ہوئی ہے دوبارہ. تو انہوں نے بڑا ہنس کے اور بڑے اس میں اس کو کہا کہ بھئی میں 2 دن سے ڈینائی کر رہا ہوں، اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے چیزوں کو جو ہے وہ ڈینائی کرنے کا. اچھا دوسرے، اگر آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو I'm sure آپ کی پھر یہ باتیں بھی ہو رہی ہوں گی کہ کیا آگے ہونا ہے، تحریک کیسے چلانی ہے. ہر تیسرے دن گنڈا پور صاحب ایک دھمکی نہیں دے دیتے ہیں. لاسٹ دھمکی تھی اگر چیف جسٹس نہ بنے تو جناب سینئر جج نہ بنا تو ہم پاکستان بند کر دیں گے. پھر سب سے پہلے خود پہنچ گئے ان کی اوتھ ٹیکنگ کے اندر. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے جب پارلیمنٹری کمیٹی بنی اس میں آپ کے ممبران تھے، پھر آخری موقع پہ آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا. پیپلز پارٹی اور جے یو والے کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ وہاں ہوتے تو ہم منصور علی شاہ صاحب کو جج مقرر کروا لیتے. جب یہ ہٹ گئے تو ہمارے نمبرز بہت کم ہو گئے، ہمیں ان کی بات ماننی پڑی. تو لگتا ہے کہ کنفیوژن بڑی ہے. اب جس 26ویں ترمیم کو نہیں مان رہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ان ساری چیزوں کو تھوڑا کلیئر کر دوں. جی پلیز. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے نام دیے اور اس کے بعد ہم نے اس کمیٹی میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا. نام جو دیے گئے تھے وہ اچانک چیف وپ جو ہے گورنمنٹ کے طارق فضل، ان کا فون ہمارے چیف وپ کو آتا ہے اور بڑی اجلت میں وہ نام مانگتے ہیں. اس وقت جو اویلیبل 1-2 لیڈران تھے ان سے کنسلٹیشن کے بعد غلطی ایک ہوتی ہے ہمارے چیف وپ سے کہ وہ نام دے دیتے ہیں. اسی دن شام کو جو ہے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ چیز سامنے رکھی جاتی ہے. اس کے ہر پہلو کے اوپر جو ہے ڈسکشن ہوتی ہے 25 آدمیوں کے درمیان، اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر انہوں نے اجرت میں نام دے دیے ہیں. وی ڈیسائیڈ ناٹ ٹو اٹینڈ دس کمیٹی بیکاز اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. 12 لوگ، لیکن اگر آپ کے لوگ اس دن ہوتے وکاس بھائی، اگر آپ کے لوگ اس دن ہوتے تو
کچھ بھی نہ. JUI اور پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ ہم نے جسٹس منصور علی شاہ کا نام کروا لینا تھا، آپ کی غیر حاضری سے ہوا ہے. میں اس طرف ہی آ رہا تھا مالک بھائی. بات یہ ہے کہ یہ جو کہانی تھی نا جی منصور علی شاہ کو ہم کروا لیں گے، جس کی نہ کسی کی نیت تھی نہ ان کی ول تھی. یہ بلاول صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب کو یہ کہانی سناتے رہے ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے، کیونکہ ہم مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو ووٹ نہ دیں. ہم انہیں انگیج کر رہے تھے، قائل کر رہے تھے ووٹ نہ دینے پہ، اور وہ بار بار آ رہے تھے. اور ہمارا کیونکہ آلریڈی یہ مطالبہ تھا کہ جو سینئر ترین جج ہے اس کو ہونا چاہیے، ہم ڈائریکٹلی انگیج نہیں کر رہے تھے پیپلز پارٹی سے. سو بلاول واز ٹیلنگ آل دی اسٹوریز ٹو مولانا، وچ آئی گیس کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ ناقابل اعتبار ہیں، یہ جھوٹے ہیں. اگر ایک سنجانی جلسہ ڈیلے کرا کے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے تو یہ جھوٹے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی کسی بات پہ اعتبار کیا چلے جائے. وہاں تو آپ کے چیف وپ کی غلطی ہو گئی. اب تو کچھ سوچ سمجھ کے آپ نے نام دیا نا جوڈیشل کمیشن میں دونوں، عمر ایوب صاحب کو اور شبلی فراز صاحب کا. سوچ سمجھ کے اس لیے دیا، اور اس پہ بھی بڑی ڈیلیبریشن ہوئی ہے. یہاں ہمارا مالک بھائی بڑا کلیدی کردار ہے. یہاں پہ 13 آدمی ہے، یہاں پہ 5 ججز ہیں، یہاں پہ 2 ہمارے لوگ ہوں گے، باقی حکومتی لوگ ہوں گے. اگر ہم نہ بیٹھے تو وہ 7 ہوں گے حکومت کے. اچھا 5 ججز میں سے شیخ صاحب بات سنیں نا، 5 ججز میں سے ایک چیف جسٹس نکل گئے، پیچھے رہ گئے 4 سینئر ترین. آپ لوگوں کا سٹانس یہ ہے کہ جب آپ نے 3 سینئر ترین میں سے چیف جسٹس اگلا چننا ہے تو تینوں جج گورنمنٹ کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہیں گے، بیکاز وہ ریس سے باہر نہیں ہوں گے. تو پھر یہ 3 جج تو پھر اپنے مستقبل کے ہاسٹیج ہو گئے. تو اس پہ آپ کو کیوں اتنا کانفیڈنٹ ہیں کہ جی وہ تینوں جج جو ہیں یا چاروں جج جو ہیں وہ بڑا ووٹ ادھر دیں گے؟ اس کا مطلب ہے یا آپ کا پہلا آرگیومنٹ غلط ہے؟ یہاں پہ نہیں مالک بھائی، ایسے ہے کہ یہاں مولانا کا بندہ بھی ہوگا، یہاں ججز بھی ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، یا ہم چیزیں مینوور کر سکتے ہیں، یا ہم لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں. کسی بات پہ ہم مولانا کے بندے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کسی جگہ پہ ججز کو کنونس کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارا کردار پاسبل ہے، پوٹینشیل ہے کہ ہم یہاں پہ ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. تو جوڈیشل کمیشن کو آپ لوگ کسی بھی قیمت پہ بائیک آؤٹ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے سر. ہم نے تو اپنے نام دے دیے ہیں، شبلی صاحب کا سینٹ سے اور عمر ایوب صاحب کا نیشنل اسمبلی سے، اور خان صاحب سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ، اور اس کے بعد یہ نام اپروو کیے خان صاحب نے جو ہم نے دیے ہیں.